Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. الإيمان بالآخرة وصفه صلى الله عليه وسلم للجنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله عز وجل بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها. قال عليه الصلاة والسلام: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأزفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يأبس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات ويقول رب تبارك وتعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان لانا. وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم للجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے بارے میں بیان کرنا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا اِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، کہ ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، رقت قلوبنا، تو ہمارے قلوب نرم پڑ جاتے ہیں، ہمارے قلوب نرم ہو جاتے ہیں. وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، اور ہم آخرت والے بن جاتے ہیں، آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نظر پڑتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے قلوب نرم ہو جاتے ہیں اور فکر آخرت میں ہم لگ جاتے ہیں. فَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْ الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادِ، لیکن جب ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور ہم بیویوں میں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم: لو انکم تکونون على كل حال على الحال التي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہو، اگر تم ہر وقت اس حالت پر رہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے کے لیے آ جائیں. ارے یہ حالت تو کبھی کبھی ہوتی ہے. ہاں، یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں
تو گویا آخرت بالکل نظروں کے سامنے ہوتی ہے، گویا جہنم کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کو دیکھ رہا ہوں، بی بچوں سے بالکل الگ تھلگ ہو گیا ہوں، لیکن آپ سے جدائی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کبھی کبھی یہ حالت گاہے گاہے کبھی کبھی ہوتی ہے، ہر وقت ایسی حالت نہ ہو۔ اگر ہر وقت ایسی حالت ہونے لگے تو تمہارے بستروں پر فرشتے جو ہے تم سے مسافہ کے لیے آنے لگے۔ وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُمْ، اور اگر تم گناہ نہ کرو تو ہم ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، کئی یغفر لہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کیسا کریم ہے وہ ذات، کیسا رحیم ہے وہ ذات، کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو ہم ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور توبہ استغفار کرے گی تاکہ ہم ان کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ کی دریا دلی کو دیکھیے۔ قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں، ما بناؤہا، اس کی عمارت کس چیز سے بنی ہے، جنت کی عمارت کس چیز سے بنی ہے؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام لبنۃ ذہب ولبنۃ فضہ، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے، اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے۔ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمْ، جو شخص اس میں داخل ہو گیا، جو جنت میں چلا جائے گا، ینعم، ہمیشہ عیش و عشرت کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ آرام کی زندگی گزارے گا۔ ولا یابس، کبھی بدحالی نہ ہوگی۔ ویخلد، اور وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ولا یموت، اور کبھی اس کی موت نہیں آئے گی۔ لا تبلا ثیابہ، نہ کبھی اس کے کپڑے میلے ہوں گے۔ ولا یفنا شبابہ، اور نہ ہی کبھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جنت جہاں جوانی ختم ہونے کا نام و نشان نہیں، ابد الآباد کے لیے اللہ تبارک تعالی جو ہے اپنے بندوں کو بطور انعام کے عطا فرمائیں گے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہا تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ الامام العادل، پہلا کون ہے؟ امام عادل، عادل بادشاہ۔ والصائم حتی یفطر، اور روزے دار جب تک وہ روزہ نہ کھول لیں۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا۔ تحمل علی الغمام وتفتح لها ابواب السماوات، جس کے لیے غمام بادلوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ وتفتح لها ابواب السماوات، اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہا بطر سے از آہ مظلومہ، کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت، کا قبولیت استقبال کے لیے آتی ہے، مظلوموں کی بد دعا سے بچو۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ تبارک و تعالی، مظلوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے لیکن میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ قصۃ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مع ابیہا صلی اللہ علیہ وسلم حین ذهبت الیہ للدنیا ورجعت من عنده بالآخرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جس وقت آپ دنیا کے لیے تشریف لے گئیں اور وہاں سے آخرت کی دولت لے کر واپس ہوئیں۔
عن سوید بن غفلۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصابت علی خصاصہ، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر فاقہ آیا، فقال لفاطمہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، لو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألتہ، کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے۔ فاتتہ، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گئیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ وکان عندہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھی۔ فدقت الباب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لام ایمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے ارشاد فرمایا، ان ھذا لدق فاطمہ، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے۔ وَلَقَدْ أَتَتْنَا فِي سَاعَةٍ مَا عَوَّدَتْنَا أَن تَأْتِيَنَا فِي مِثْلِهَا، کہ فاطمہ آج اس وقت آئی ہے، پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی۔ کوئی خاص بات معلوم ہوتا ہے، اس وقت فاطمہ تشریف لائی، ان کا معمول تو اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئیں اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ هذه الملائکۃ طعامها التہلیل والتسبیح والتحمید ما طعامنا، یا رسول اللہ فرشتوں کا کھانا تو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا پڑھنا ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ ما طعامنا، ہمارا کھانا کیا ہے؟ قال والذی بعثنی بالحق مقتبس فی بیت آل محمد منذ 30 یوما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی گھر میں بھی 30 دنوں سے آگ نہیں جلی ہے۔ کتنے دنوں سے؟ 30 دنوں سے آگ نہیں جلی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ أَتَتْنَا أَعْنُزْ، ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہوئی ہیں۔ فَإِن شِئْتِ أَمَرْنَا لَكِ بِخَمْسَةِ أَعْنُزْ، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں۔ وَإِن شِئْتِ عَلَّمْتُكِ 5 كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبریل، اور اگر تم چاہو تو ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام 5 کلمات سکھا گئے ہیں، میں وہ کلمات آپ کو سکھا دوں۔ 2 چیزیں فرمائی، یہ نہیں کہ بکریاں بھی لے لو اور وہ کلمات جو جبرائیل علیہ السلام سکھائیں وہ بھی میں سکھا دے رہا ہوں، نہیں، یا تو بکریاں لو یا تو وہ کلمات سکھو۔ جی کیا فرمایا؟ فَإِن شِئْتِ أَمْرُنَا لَكِ بِخَمْسَةِ أَعْنُزْ، اگر تم چاہو تو 5 بکریاں تمہیں دے دوں۔ وَإِن شِئْتِ عَلَّمْتُكِ 5 كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ جبریل، اور اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں۔ فقالت بل علمنی ال5 کلمات التي علمكهن جبریل، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، نہیں بلکہ مجھے تو وہی 5 کلمات سکھا دیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں۔ قال قولی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ یا اول الاولین،
اے پہلوں میں سب سے پہلی ذات، ویا آخر الآخرین، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو تو ہوگا، تیری ذات ہوگی، اے آخری، اے آخروں میں سب سے آخری ذات، آخر ذات، ویا ذا القوت المتین، اے قوت و متین والی ذات، ویا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والی ذات، ویا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات۔ یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے، آپ سیکھ لی۔ فانصرفت فدخلت علی علی فقال ما ورائک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما ورائک، کیا ہوا؟ میں کہ گئی تھی، کیا ہوا؟ کچھ ہمارے حال و احوال بیان کیے ابا حضور سے، کیا ہوا؟ فقالت ذهبت من عندك للدنيا واتيتك بالآخرة، کہا کہ میں تو آپ کے پاس سے گئی تھی دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں وہاں جا کر آخرت لے کر آ رہی ہوں، آخرت کی دولت لے کر آ رہی ہوں۔ فقال خیر ایامک، ہم آپ ہوتے تو کہتے ارے تیرے باپ نے بھی تجھے نہیں پوچھا، میکے والے بھی چھوڑ دیے تجھے، تانا مارتے۔ لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فقال خیر ایامک، ارے تب تو تیرے لیے آج کا دن سارے دنوں سے سب سے بہتر دن ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے تحت، جب حالات آئے اور پریشانیاں آئیں تو دنیا نہیں بلکہ دین آخرت کی طرف جوڑا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاقہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے کی حالت میں ہے، لیکن وہاں کیا کلمے سکھائے جا رہے ہیں؟ یا اول الاولین، اے بیٹی یہ کلمات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، یا تو یہ سیکھ لو یا 5 بکریاں لو، دنیا لوگی یا آخرت لوگی، یہ معاملہ تھا۔ ہاں، ایک موقع پر کچھ خادم آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، شرم و حیا کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکی، لوٹ آئیں۔ دوسرے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لائے اور کہا اے بیٹی فاطمہ، تو کل پہنچی تھی، کچھ حاجت، کچھ ضرورت کچھ محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ کچھ حاجت مند ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی بابا جان میں اس لیے گئی تھی کہ مشق ڈھونے کی وجہ سے گھٹے پڑ گئے ہیں، اور گرد و غبار کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے کپڑے میلے پڑ گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کچھ خادم آئے ہیں، میں آپ سے مانگ لوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ اے بیٹی، بدر کے یتیم تجھ پر مقدم ہے، تجھ سے زیادہ مستحق کون ہے؟ بدر کے یتیم ہیں۔ ہاں، تم جب رات کو بسترے پر جاؤ اور سونے لگو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیجیو، یہ خادموں سے بہتر ہے۔ دین کی طرف جوڑا، آخرت کی طرف جوڑا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ تسبیح فاطمہ اس کے تو ہم معمول بنا لیں، تاکہ ہمارا کہنا اور آپ کا سننا کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔